www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک عمل ہے جس کا نام ہے نکاح۔ نکاح تقریباً ہر مذہب میں ہوتا ہے، طریقے مختلف ہیں ان کے۔ ہندوؤں میں بھی ہے، سکھوں میں بھی ہے، عیسائی اور یہودیوں میں بھی ہے، اور اسلام میں تو ہے ہی ہے۔ نکاح مرد اور عورت کے درمیان ایک عقد ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، جو ان دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے۔ زبردستی نہیں ہو سکتی، نہ عورت پر نہ مرد پر۔ دونوں کی باہمی رضامندی سے یہ بڑوں کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ دونوں طرف کے بڑے اور بزرگ بیٹھتے ہیں اور وہ اسے بڑے خوشنما اور باعزت انداز میں اس عمل کو پورا کراتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک رقم رکھی گئی ہے جو مرد پر لازم کی گئی ہے عورت کو دینے کے لیے، اس کو کہتے ہیں مہر۔ یہ مہر کیا چیز ہے؟ یہ مہر عورت کی قدردانی ہے کہ تم گری پڑی چیز نہیں ہو، تم قابل قدر ہو، شوہر کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے تو ہے ہی ہے، سب کے لیے۔ لیکن جس سے عقد ہو رہا ہے اس کو اس کا عملی مظاہرہ بھی کرنا ہے، صرف زبانی نہیں، کہ تم قابل قدر ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مرد کے سپرد کرتی ہے، حوالے کر دیتی ہے، اور مرد کو اس کے بعد اس پر ایک طرح کی بڑائی اور ایک طرح کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے، اور اس اختیار کی بھی طریقے اور حدود اسلام نے بتائے ہیں۔ ایک ملک آتی ہے، اس کی جان کا مالک نہیں ہوتا، جان کا مالک اللہ ہے، اور یہ مرد نے دینا ہوتا ہے عورت کو، عورت نے مرد کو نہیں دینا کہ مہر عورت دے اور مرد لے۔ یہ تو ویسے بھی مرد کو اچھا نہیں لگے گا، شرم آئے گی، قبول ہی نہیں کرے گا۔ کیونکہ اگر کوئی مرد مہر لینے کے لیے تیار ہے تو اسے پھر ڈولی میں بیٹھنے کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے کہ مجھے ڈولی میں بیٹھنا ہے۔ اسے یہ بھی تیاری کرنی چاہیے کہ مجھے رخصت ہونا ہے، مجھے وہ رخصت کر کر لے کے جائے گی اپنے گھر، اس کے ہاتھ میں سوٹا ہوگا، اور میں یوں گردن گھونگھٹ ڈال کے جاؤں گا ڈولی میں بیٹھ کر، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر جائے گی۔ لیکن یہ مرد تیار نہیں اس کے لیے، تو یہ لے کر آتا ہے اسے اور اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ جب یہ اسے لے آیا، اس نے اپنے کو سپرد کر دیا اس کے بڑوں نے، سب نے، تو اس کے اخراجات، نان، نفقہ، لباس، سب مرد کے اوپر ہے۔ عورت پر اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ عورت کو بہت آسانی اور سہولت دی ہے اسلام نے، بڑی عزت دی ہے اسلام نے، اور بے فکری دی ہے اسلام نے۔ اس کے دماغ پر پیسہ کمانے کا بوجھ نہیں ڈالا، اسے بے فکر کر دیا کہ تم ملکہ کی طرح زندگی گزارو، رانی کی طرح زندگی گزارو۔ یہ اسلام نے رکھا ہے۔ اب آپ جاتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اور کھانا کھاتے ہیں، بیوی کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کچھ کھاتے ہیں، تفریح کی، یہ کھایا وہ کھایا، آپ کہیں پیسے، اس سے کہیں تو دے۔ غیرت مند مرد یہ جملہ زبان سے سوچے گا بھی نہیں یہ بات کہنا کہ بیوی سے کہہ دے۔ بے غیرت کی بات اور ہے، مرد اگر ہے تو وہ یہ نہیں کرے گا، تو یہ دے گا پیسے، خود بھی کھائے گا، اسے بھی کھلائے گا، پیسے اس نے دینے ہیں۔ ہوٹل میں کھانا کھایا، بل یہ دے گا۔ یورپ میں یہ نہیں ہے، ویسے ہی موڈ میں ہو تو بل دے دے، ورنہ وہ الگ بل دیتی ہے، الگ بل دیتا ہے اپنا۔ وہ مرد نہیں ہے، بے غیرت معاشرہ ہے، حیا ہے ہی نہیں۔ اسلام نے عورت
مرد کو اس پر حاوی کیا، بڑا بنایا، اور بڑا ایسا بنایا جیسے مشفق بڑا ہوتا ہے، شفیق، وحشی درندہ نہیں کہ یہ اس کی باندی ہے یا یہ جانور ہے اور اس جانور کو جیسے چاہے ہاں کے سوٹے سے ڈنڈے سے پیٹے، مارے پیٹے، یہ نہیں کر سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو نوکرانی نہیں ہے، رانی بنایا ہے، وہ رانی بن کر آتی ہے۔ سب سے پہلے اس پر مہر لازم کر دیا مرد پہ کہ اسے مہر دو۔ مہر میں نے بتایا کہ وہ کیا ہے، اس کی عزت افزائی، قدردانی کا ایک مجمع میں مظاہرہ کہ یہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، اور یہ جو اپنے کو میرے سپرد کرتی ہے اس کے بدلے میں اس کو یہ تحفہ دیتا ہوں، یہ تحفہ اس پر لازم ہے شرعاً۔ حتیٰ کہ اگر نکاح کر لیا اور مہر نہیں، ذکر نہیں کیا، مہر رکھا ہی نہیں، تو بھی مہر دینا لازم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ مہر نکاح کیا اور نکاح میں یہ کہا کہ مہر نہیں دوں گا، یہ طے کیا، پھر بھی مہر دینا پڑے گا۔ اتنا عورت کو اسلام نے مضبوط کیا، اس معاملے میں قانون بنایا ہے۔ نہ بھی کی تو بھی دینا پڑے گا۔ وہ کتنا دینا پڑے گا یہ الگ تفصیلات ہیں، قانون کی کتابوں میں لکھی ہیں، ساری مختصر یہاں بات ہوگی، ساری باتیں نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں اسلام کی عورت کے حقوق کا تحفظ، اس کی برتری، اس کی حفاظت اس قدر موجود ہے کہ یہ بھی طے کر لیا اگر نکاح میں شرط کی کہ اس شرط پہ نکاح کرتا ہوں کہ مہر نہیں دوں گا، تو نکاح ہو جائے گا، مہر بھی دینا پڑے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیونکہ نکاح میں رکاوٹ نہیں ڈال رہا اسلام، کیونکہ نکاح ملاپ کا نام ہے، عورت کے لیے سرپرستی کا نام ہے کہ اسے ایک سرپرستی مل رہی ہے، ایک سائبان مل رہا ہے، اس کو نہیں روکو، اسے مؤخر نہیں کرو۔ اتنے باریک باریک چیزوں کا اسلام نے عورت کے لیے خیال رکھا۔ ذمہ داری مرد پر آ رہی ہے، مرد پر ترس نہیں آ رہا، عورت پہ آ رہا ہے۔ وہ آ رہی ہے تو اپنے اختیار سے کر رہا ہے، آنی بھی چاہیے، مرد ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس پر لازم ہو جائے گا مہر ہر حال میں۔ اور کتنا ہوگا؟ میں تجھے 100 روپے دے دوں گا؟ نہیں۔ 500 دے دوں گا؟ نہیں، ایسی گری پڑی نہیں ہے۔ 1 کلو مالٹا دے دوں گا، کچھ ریوڑیاں دے دوں گا مہر میں، اور بیر دے دوں گا تجھے، گنڈیریاں دے دوں گا، نہیں، یہ نہیں چلتا۔ کم سے کم مقدار اسلام نے رکھ دی کہ اتنا تو دینا ہی ہوگا۔ 2 تولے 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت، آج کے دور میں تقریباً یہ 4-4.5 ہزار کے درمیان رقم بنتی ہے، روپے، یہ دینے پڑیں گے، کم سے کم یہ ہے۔ تو یہ کم سے کم مقدار مہر کی رکھتی، زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی اسلام نے۔ تو اس میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مرد کو ہو رہا ہے، عورت کو ہو رہا ہے۔ کم سے کم بھی حد مقرر کر دی تو عورت کو فائدہ جا رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں کی، یہ بھی عورت کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ مرد نے تو دینا ہے، عورت نے لینا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ 1 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، 1 ارب ہے، رکھ سکتا ہے۔ اتنا نہ رکھو کہ اس مرد پہ بوجھ آئے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، تمہارا شوہر ہے، زندگی گزارنی ہے۔ اگر وہ کھربوں پتی ہے تو ٹھیک ہے، 1 ارب رکھ دو، لیکن وہ دینا ہوگا اس کو۔ یہ کہ میں یہاں لے لوں اور رات کو پہلی رات دھمکا کے معاف کرا لوں، یہ نہیں ہوگا۔ بعض اس طرح کی بے غیرتی، بے شرمی بھی کرتے ہیں مرد، کہ پہلی رات میں اسے کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک مہر معاف نہیں کرے گی۔ کتنا ہے؟ اس سے اچھا تو بھکاری ہوتا ہے، یہ تو بھکاری سے بھی گر گیا۔ اس نے اپنے کو اس چوک چوراہوں پر جو بھکاری بھیک مانگتے ہیں اس سے بھی نیچے گرا دیا۔ اپنی اسی وقت اس نے عزت بیچ دی اپنی بیوی کے ہاتھوں، عزت ختم۔
اس کی قدر و منزلت کہ میرا یہ سر کا تاج ہے، میرا سائیں ہے، یہ اعزاز اس نے اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا. چاہے وہ زبان سے سائیں سائیں کہے، عزت کرے، لیکن دل میں عزت ختم کر دی اس نے. وہ مجبوری میں گزارے گی، ایک جیسے گزارتی ہیں بیچاری، بہت گزار رہی ہیں وقت. عزت ختم. یہ ایک ناکام مرد ہے جس نے پہلی رات میں اپنی اوقات بتا دی. تو یہ نہیں کر سکتا. اگر کہہ دیا اس نے کہ میں نے معاف کیا، تو اسلام کہتا ہے پھر بھی معاف نہیں ہوگا. موت کے بعد اور قیامت میں میدان حشر میں دینا ہوگا. یہ اتنا بڑا حق ہے عورت کا. کس کو عزت دے رہا ہے اسلام؟ کہ عورت کے حقوق نہیں ہیں یہ سارے؟ یہ حقوق کسی مذہب میں نہیں ہے اس طرح کے اسلام نے جو دیا عورت کو. زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں، اور کم سے کم اتنا ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا، اپنی ازواج مطہرات کے نکاح کیے. اس میں آپ نے ایک مہر کی مقرر رکھی جس کا نام پڑ گیا مہر فاطمی. حضرت فاطمہ کا چونکہ رکھا تھا وہی، تو وہ مشہور مہر فاطمی ہو گیا ہے رضی اللہ عنہ. اتنا ہی آپ نے اپنی بیویوں کو بھی دیا تھا، لیکن وہ بھی اچھا خاصا ہے. خود عمل کر دکھایا. 131 تولے 131 تولہ اور 3 ماشا چاندی بنتی ہے، اس کی قیمت دینی پڑے گی. تو اب چاندی جو ہے وہ 1400-1500 تولے کے لگ بھگ درمیان میں ہے. تو 1500 روپے بھی لگائیں آپ تو یہ تو لاکھ سے اوپر چلا گیا، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ چلا گیا. تو اتنا مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو دیا. یہ حقوق ہیں عورتوں کے. یہ رکھا مہر نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کا، پھر اپنی صاحبزادی کا بھی یہی رکھا. تو یہ بھی اگر کوئی رکھے کہ انہوں نے چونکہ کیا اس پر عمل کرتے ہوئے تو ٹھیک ہے. اسے شرعی مہر لوگ بعض کہتے ہیں، اور مطلب اس کا اپنا نکالتے ہیں. 2 تولے 3 تولے چاندی، 2 تولے 3 تولے چاندی واندی نہیں ہے. شرعی مہر بول کر اور پھر اسے صحیح نہیں دیتے مہر، یہ غلط ہے. شرعی مہر یہ ہے جو عام طور پر لوگ جسے کہتے ہیں شرعی مہر دینا ہے، اس سے مراد مہر فاطمی لیتے ہیں. تو مہر فاطمی اچھی طرح نوٹ کر لیں مرد کہ 131 تولہ 3 ماشا چاندی یا اس کی قیمت دینی پڑے گی. یہ عورت کا حق ہے. اب دیتے وقت دل گھٹتا ہے. اللہ کے بندو، یہ عورت، یہ تمہاری بیوی بھی عورت ہے جو تمہاری بہن ہے. وہاں دل چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے اتنا ہی ہو، اس کا بھی دگنا ہو جائے. اور جب دوسرے کی آتی ہے وہ بھی تو بہن ہے کسی کی. جب تمہاری جائے گی کسی کے پاس تو وہ ان کے لیے دوسری ہے، لیکن تمہاری وہ بہن ہے، کسی کی وہ بیٹی ہے، کسی کی بھانجی ہے، کسی کی بھتیجی ہے. وہاں دل چاہتا ہے ملے اچھا مہر، خوش ہوتے ہیں. اور جب بہو لاتے ہیں تو کنجوسی اور تنگ دلی ہوتی ہے. یہ پسند نہیں ہے اسلام کو. ہر عورت کسی نہ کسی کی بہن اور کسی نہ کسی کی بیٹی ہے. اسلام نے ان جذبات کو ملحوظ رکھا ہے. شوہر بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے. بہن بھائی کا اور بیٹی باپ کا، ماں بیٹی کا، یہ رہے گا ہر حال میں قائم. تو یہ مہر رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں اور کم سے کم کی حد ہے. دونوں چیزوں میں عورت کی طرفداری کر رہا ہے پورا قانون، پورا اسلام، پورا مذہب عورت کی طرفداری کر رہا ہے. مرد کی طرفداری اس میں نہیں ہو رہی. یہ ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق. اور بے شمار چیزیں ہیں. 15 منٹ کا ہمارا بیان ہوتا ہے، ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی پھر کبھی بیان کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. کچھ لوگ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. کچھ کی وفات ہوئی ہے. ہمارے جامعہ کے قدیم کے مدرس تھے، یہیں کے فارغ ہمارے شاگرد تھے، مفتی حفیظ الرحمان صاحب. بہت قابل لڑکا، بہت عالم، بہت پختہ عالم ماشاءاللہ. طالب علمی کے زمانے میں بھی عربی کی کتابوں کی حفظ عبارتیں یاد ہوتی تھیں. حفظ ایسی یادداشت اللہ نے دی تھی.
اور اچھے مضبوط مفتی تھے. ان کی وفات ہو گئی گزشتہ پیر کے دن. ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے, خدمات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.